بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ 3 بنیادی نکات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا تو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کا لیٹسٹ قابلی جائزہ ہے، کیونکہ مکس اچار پارٹی نے جو ابھی تک 2 سیاسی لکی رانی سرکس کی ہیں، اس میں بزدار صاحب کو پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھائے۔ دوسرا عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی مختصر سا قابلی جائزہ ہے۔ دوسرا ایشو ہے سندھ آئی جی کا معاملہ، بیگم صفدر روان صاحب کی بے حرمتی ورسز مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے حرمتی، اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ اور تیسرا بڑا ہی امپورٹنٹ آج میں آپ کے سامنے آل شریف نواز شریف صاحب اور بیگم صفدر روان صاحبہ کا جو پاک فوج کے اور فوجی اداروں کے خلاف جو اپنے آخری دور حکومت میں جو بغض، کینہ اور عناد کیوں سٹارٹ ہوا، جو 20 وجوہات تھیں، اس میں سے ایک بنیادی وجہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کا قابلی جائزہ مراد علی شاہ صاحب ورسز عثمان بزدار صاحب۔ بلاول زرداری صاحب نے بڑا لہک کے، چہک کے اور مہک کے جناب جو تقاریر کی 2 گجرانوالہ میں اور کراچی میں، اس میں صاحب بہادر گجرانوالہ میں پنجاب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 200 روپے کلو انڈے ہو گئے اور 200 روپے درجن ٹماٹر ہو گئے۔ ماں صدقے جائے اپنے پلے سے کھایا ہو، کبھی پلے سے خریداری کی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ درجن میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کلو میں کیا آتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ صاحب بہادر پاکستان کے رہنما نہیں ہے، شاید کسی مریخ کے یا پلوٹو کے کسی زمین کے یا کسی خطے کے جناب رہنما ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تنقید کی۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے جتنے افراد شہید ہوئے کرونا وائرس سے، جتنی اموات ہوئیں، اس کی 40% تعداد جو ہے وہ سندھ سے ہے، 40% تعداد۔ اور سندھ پنجاب کا آدھے سے بھی کم ہے، آبادی کے حوالے سے بھی اور جغرافیہ کے حوالے سے بھی۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر جو اموات ہوئیں وہ سندھ کے 50% سے بھی کم ہوئیں۔ سندھ کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں اس سے 50% سے بھی کم ہوئیں۔ پہلا تجزیہ تو کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر ہی کم از کم جو پرفارمنس ہے، کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح طور پہ اپنی ہیئرنگ کے درمیان قابل احترام فاضل ججوں نے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ پنجاب حکومت کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ان کی جد و جہد مثالی تھی۔ پہلا تو یہ فرق پتہ لگ جاتا ہے، پنجاب حکومت ورسز سندھ حکومت، عثمان بزدار صاحب ورسز آپ کے مراد علی شاہ صاحب۔ اور پہلی چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مراد علی شاہ صاحب پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے سندھ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور پہلے وزیر خزانہ تھے اور اب پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ MP بنے ہیں اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے جب آپ یہ انالیسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا۔ پنجاب کے اندر پچھلے سال گندم کی پروکیورمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بہترین طریقے سے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا گیا اور اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے دی گئی۔ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں 0% سرکاری خریداری تھی اور پریکیورمنٹ تھی، 0 ایک دانہ نہیں خریدا۔ یہ انالیسز بھی آپ کے سامنے۔ پھر سندھ کے اندر پچھلے سال 5 لاکھ ٹن گندم پاسکو نے رکھی تھی سندھ کے لیے کہ انہوں نے خریدنی ہے۔ اس سال فیبروری تک جب تک آٹا بحران نہ پیدا ہو گیا، جب تک JIT نہ بن گئی، جب تک میڈیا کے اندر اپوزیشن کے اندر چھتر اور لتر پڑنا نہیں شروع ہو گئے، سندھ حکومت نے
اس وقت تک ایک دانہ نہیں خریدا تھا پاسکو سے 5 لاکھ ٹن میں سے ایک دانہ بھی. اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو فیبروری کے اندر بھاگم بھاگ 5 لاکھ ٹن میں سے 2 لاکھ ٹن گندم انہوں نے خریدی. یہ آپ کے سامنے تقابلی جائزہ آ گیا کہ عثمان بزدار صاحب کتنے اچھا پرفارم کرنے والے ہیں، جو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور پہلی دفعہ ایم پی اے، اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سال پنجاب نے 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ سرکاری گندم کی خریداری کا 41 لاکھ ٹن، 91% جو ٹارگٹ طے ہوا تھا اس کا 91% اچیو کیا. دوسری طرف سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن گندم اس سال سرکاری خریداری کی. لیکن ساتھ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، پنجاب نے پورا سندھ، پورا کے پی کے، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں انہوں نے آج سے تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے 7 جولائی سے 17,000 ٹن سے لے کے 30,000 ٹن ڈیلی گندم فلور ملوں کو ریلیز کرنا شروع کی تاکہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، پنجاب کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، اور 5 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی اس کے اوپر دے رہے ہیں. دوسری طرف 12.5 لاکھ ٹن گندم اس دفعہ اچیو کرنے کے باوجود ایک گندم کا دانہ بھی 20 تاریخ تک، پرسوں ترسوں تک انٹینشلی، پرپزلی، ولنگلی، جان بوجھ کے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، آٹے کا بحران پیدا کرنے کے لیے اس 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے ایک دانہ بھی فلور ملوں کو ریلیز نہیں کیا گیا آج سے 3 دن پہلے تک، اور ابھی تک کا بھی مجھے نہیں پتا کہ ریلیز شروع کی کہ نہیں کی. دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان کو گندم کے بحران سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے. ایک تو یہ پرفارمنس آپ کے سامنے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، گنے کے کاشتکاروں کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بہترین ادائیگیاں شروع ہوئیں، بہترین ادائیگیاں، اور اس سال 99% ادائیگی ہو چکی ہے. سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کی سپرویژن میں. اور اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ پنجاب کے اندر اربوں روپے کی آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے نا وہ باقی تھے، اور کاشتکار جو ہے وہ گنے کے رلتے پھرتے تھے، اور آل شریف کی شوگر ملوں کے چکر لگا لگا کے 180 روپیہ ریٹ رکھ کے 130 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے، ان کو جناب ٹارچر کر کے، ان کو فائنینشلی ڈیگریڈ کر کے کاشتکاروں سے گنا لیا جاتا تھا، اور سونے پہ سہاگا پھر بھی ادائیگیاں نہیں کرتے تھے. یہ آن ریکڈ بات ہے. لیکن پنجاب کے اندر ان 2 سالوں کے اندر 99% ادائیگیاں ہوئی ہیں، اور 230 روپے من، 200 روپے من کے حساب سے جناب گندم کی گنے کی جناب کاشتکاروں کو. میں چیلنج دیتا ہوں، آج ابھی میرے اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب اور سعید غنی صاحب آئیں اور اپنے فیکٹس پیش کریں کہ گنے کے خریداروں کی، گنے کے کاشتکاروں کی کتنی ادائیگیاں سندھ نے جناب، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پے کر دی ہیں. اربوں روپے آپ کو نظر آئیں گے. یہ فرق بھی آپ کے سامنے بڑا کلیئر کٹ. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو اگلا ایشو میں آپ سے سندھ آئی جی کا معاملہ ڈسکس کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو بڑا اپنے آپ کو جناب ایکٹیو، افیکٹو، ویجیلنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اربوں روپے کا ان کے ڈی جی پی آر کے اندر بجٹ رکھا ہوا ہے، ایڈز کے ذریعے سے، باقی چیزوں کے ذریعے سے. آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو، آپ نکمے ہو، آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار اور 200 روپے درجن ٹماٹروں والی سرکار،
آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے یا اس طرح ایک انگلی اٹھانے سے پہلے 4 انگلیاں جناب اپنی حکومت، اپنے مراد علی شاہ صاحب اور اپنی سندھ حکومت کے جو 13واں سال پورا کر رہی ہے لگاتار وہاں کے حالات جو ہے نا، یہ صرف چند ایک میں نے بتایا. یہاں 7500 میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھر کے سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کو کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں. لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے. آئندہ مجھے امید ہے کہ 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی. دوسرا بڑا امپورٹنٹ معاملہ مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری. لیکن میں حیران ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. انہیں صفدر آوان کی بے توقیری کے اوپر چیخ رہے ہیں یہ مکس 4 پارٹی. اور میں حیران ہوں، صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں، شام کے 6 بجے تک جب تک ٹاک شو سٹارٹ نہیں ہو جاتے. یہ روزانہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکس 4 پارٹی کی 8 سے 12 لیڈر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور رونا کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہو گئی. بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں ہے، بابائے قوم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، بابائے قوم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے، بابائے قوم کی کوئی افیکشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے، بابائے قوم کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے، بابائے قوم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ سر پھرا پاگل جو ہے وہ صفدر آوان ہے. اس کی بے توقیری ہو گئی. ہائے 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 ہائے، سیاپا پہ گیا. اور دوسرا وہ آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی جی. بالکل جناب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی جی. کیوں کہ اس آئی جی سندھ نے آپ کی توقیر قائم کرنے کے لیے اومنی گروپ کے کرپشن کیسز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو سی سی پی او کراچی کے عہدے سے ہٹوایا تھا. اگر اس نے آپ کی بے توقیری ہونے سے بچایا تھا تو آپ کی بلا سے کہ بابائے قوم کی بے توقیری ہو، بابائے قوم کے مزار کی بے توقیری ہو، آپ نے تو پہرا دینا ہے نا اپنے اس آئی جی سندھ کی بے توقیری کا. وہ تو آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ بے توقیری ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن جو آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی. بالکل جناب، آئی جی سندھ آپ کا زر خرید غلام، آپ کی کرپشن، بددیانتی، 2 نمبری، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، اقربا پروری، منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز کے اندر جناب آپ کو سپورٹ کرتا تھا. اس کی بے توقیری تو آپ کو نہیں چاہیے. قائد اعظم صاحب کا کیا ہے؟ بقول آپ کے شرم کا کوئی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پیمانہ نہیں ہے. 4 دن گزر گئے ہیں، کسی مکس اچار پارٹی کے انگریڈینٹ کو، لیڈر کو اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ یار اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے کم از کم قوم سے معافی مانگ لو کہ واقعتاً غلط ہوا. ہم اس پہ شرمندہ، اسپیشلی نون لیگ، میم لیگ، کسی سے ابھی تک. اور اب ڈرامہ کیوں مچا رہے ہیں یہ آئی جی سندھ کا؟ بنیادی ایجنڈا ایک ہے. جب چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کمیٹی بنا دی یا کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دو، اس کے بعد دکھ بنتی ہے کہ آپ ڈرامے بازیاں کریں. 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، پچھلے 4 دن سے آپ دیکھیں گے رات کے 6 بجے تک. بڑی بے حرمتی ہوگی جی صفدر آوان کی، بڑی بے حرمتی ہوگی جی آئی جی سندھ کی. بنیادی ایجنڈا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کو پریشرائز کرنا. ناکام کوشش، ناکام دباؤ لانے کی، صرف اپنے کرپشن کے کیسز، اپنی منی لانڈرنگ کے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے. نہیں جناب، میں آج 2-3 باتیں کروں گا جو شاید ابھی تک 4 دنوں میں کسی نے نہیں کی ہوں گی. پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز کے اندر صفدر آوان صاحب کے ویڈیو آڈیو کلپس موجود ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی بیگم صاحبہ سے ملاقات کرنے کے لیے کئی ہفتے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ کلپس جو ہے نا وہ آپ چلائیں.
میں دعوے سے کہتا ہوں جس ہوٹل کے اندر صفدر اعوان صاحب تھے وہ اپنے کمرے میں تھے اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کے سامنے آ جائے گی. پہلے دن جو انہوں نے اپنے 2 زرخرید لوگوں کے ذریعے سے ٹویٹس کرائے, ایک ان کا خاص پپٹ ہے سابق پیمرا کا چیئرمین ابصار عالم, اس نے ٹویٹ کیا جو چٹخنی اور جو ہتھی اس نے دکھائی ہوٹل کی, وہ دروازہ اور وہ کچھ اور تھا, اور ایک دوسرا ان کا خاص ملازم ہے, میں نام نہیں لوں گا, اس نے ٹویٹ کیا ایگزیکٹ اسی ٹائم وہ دروازہ اور وہ ہتھی کوئی اور تھی. یار کوئی جھوٹ کے اور فریب کے اور فراڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. اور پھر جس عزت اور احترام کے ساتھ سندھ پولیس کی گاڑی میں اکیلا اس کو لے کے ویڈیو سارے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں, اگلی سیٹ پہ بٹھا کے صاحب بہادر کو لے کے گئے, تو جناب اگر بقول ان کے رینجرز آئی اور جناب اس نے آ کے اٹیک کر دیا, دروازہ توڑ دیا, تو اس پوری ویڈیو کے اندر سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, بیگم صفدر اعوان صاحبہ وہ شخصیت ہے جو ٹوٹل سوشل میڈیا کی لیڈر ہے. ساری دنیا جانتی ہے وہ تقریر کر رہی ہوں گی تو ہاتھ میں موبائل, تقریر کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ خود جناب فوٹوز لے رہی ہوں گی, وہ میٹنگ میں بیٹھی ہوں گی فوٹو لے رہی ہوں گی, ویڈیو بنا رہی ہوں گی, وہ جس حالت میں ہوں گی جناب وہ ویڈیو اور فوٹو بنا کے فوراً ٹویٹ کر رہی ہوں گی. وہ تو ٹویٹر ملکہ ہے, ملکہ ٹویٹر, اس کے علاوہ تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہوئی ہوتی اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ کے کمرے کو جو ہے وہ دروازے کو توڑا گیا ہوتا اور انہوں نے فوٹو نہ بنائی ہوتی, انہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے فوراً فوٹیجز نہ بنائی ہوتی اور فوٹیجز بنا کے چلائی نہ ہوتی. وہ تو ججز کی جناب ویڈیو بنا لیتی ہیں, وہ تو مخالفین کی جو ہے وہ ویڈیو بنانے کی جناب بڑی ماہر اور جناب کاریگر اور فنکار اور گر سر رکھنے والی اور جناب صلاحیت رکھنے والی خاتون ہے. تو کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اس ٹائم وقوعے کے وقت اگر بیگم صفدر اعوان صاحبہ کے کمرے کے اندر یہ ساری توڑ پھوڑ یا کوئی ہنگامہ یا کوئی اٹیک یا کوئی رش, چاہے پولیس کا تھا چاہے کسی کا بھی تھا, ہوا ہوتا اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے ویڈیو یا فوٹیج نہ بنائی ہوتی اور اس کو سوشل میڈیا پہ نہ چڑھایا ہوتا. تو جناب والا میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا. صفدر اعوان صاحب اپنے کمرے میں تھے, بیگم صفدر اعوان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں, اور یہاں پہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جناب چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہو گئی. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مزار قائد کی کوئی چادر 4 دیواری نہیں ہے, مزار قائد کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, مزار قائد کا کوئی احترام نہیں ہے, مزار قائد اور بابائے قوم کا کوئی احترام نہیں. احترام ہے تو آئی جی سندھ کا ہے, احترام ہے تو صفدر اعوان کا ہے. اور اس ایشو کے اوپر آخری بات کہتے ہیں صفدر اعوان صاحب, میں نے وہاں پہ مادر ملت کے نعرے لگوائے. آج یہ بھی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں, یہ پاگل سرفراز شخص وہاں پر مادر ملت جناب اپنی زوجہ ماجدہ کو سمجھ کے نعرے مار رہا تھا. یہ پورا وہاں پہ جو گینگ تھا نا, یہ پورا گینگ, یہ صفدر اعوان وہاں پہ ساروں کو اپنی زوجہ ماجدہ کو مادر ملت قرار دے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. پکڑا گیا تو کہتا ہے جناب میں مادر ملت فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کی زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ, ٹھیک ہے جی. باقی چیف آف دا آرمی سٹاف نے انکوائری کا حکم دیا ہے, انکوائری سامنے آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ ایشو, سب سے امپورٹنٹ, میں آج پاکستانی قوم کے سامنے اس آل شریف کی اور اس نواز شریف صاحب کی, اس بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی جو پاک فوج اور اس کے اداروں کے خلاف جو ایک بغض اور کینہ اور عناد ہے, ساری دنیا سوچتی ہے, ہم بھی بیٹھتے سوچتے ہیں یار آخر کیا وجہ ہے. ان کا پہلا دور, ان کا دوسرا دور, اس کے اندر جو انہوں نے کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. ان کا جو آخری دور تھا سٹارٹ ہوا 2013 کے اندر افغانستان کی افغان آئرن اینڈ سٹیل کنسورشیم کمپنی, اس کا اور انڈین سٹیل اتھارٹی آف انڈیا, ان کا اور سجن
جندال، ان تینوں کا ایک معاہدہ ہوا 1.80 کروڑ ٹن خام لوہا صوبہ بامیان، ضلع حاجی کاگ، وہاں پر یہ ذخائر تھے. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. معاہدہ کروانے میں حامد کرزئی کا ایک بھرپور کردار تھا. معاہدہ ہو گیا، لائسنس مل گیا انڈیا کو، سجن جندال کو. یہ 2013 کی بات ہے. 2014 میں 27 مئی کو کی تقریب حلف برداری تھی وزیر اعظم کی. نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اور بن بلائے گئے تھے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے وہاں پہ منت کر کے کہا کہ جناب مجھے انویٹیشن بھیج دیں، ورنہ اینڈ ٹائم پہ انویٹیشن آیا تھا. انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا اس بات پہ راضی نہیں تھے، لیکن ان کے اپنے تجارتی مفادات تھے، یہ وہاں جانا چاہتے تھے. یہ وہاں پر گئے تو تقریب کے فوراً بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو پاکستان کے ہائی کمیشن نے ان کو کہا کہ حریت کانفرنس کے کشمیری رہنما آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کے انتظار کر رہے ہیں، روایت کے مطابق کہ جب بھی کوئی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا انکار کرتے ہوئے کہ یہ میں نے ملاقات نہیں کرنی. سیدھا گئے ہیں سجن جندال کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر. وہاں پر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے. وہ 1.80 کروڑ ٹن خام لوہا 60 گریڈ کا. دنیا کے اندر آئرن اور سٹیل کے جتنے کیٹیگریز ہیں 60 گریڈ کا لوہا سب سے مضبوط، سب سے افیکٹو اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر سب سے بہترین جدید اسلحے کے استعمال اور اسلحے کے تیاری میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پر اپنے معاملات طے کیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی، اپنی پارٹنرشپ کی. واپس آئے ہیں. واپس آ کے پہلا کام انہوں نے کیا کہ FWO کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ صوبہ بامیان سے لے کے پشاور تک موٹر وے کی طرز کی جناب بہترین سڑک بنانے کا PC1 بنایا جائے. ان کے کان کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی کوئی دور دور تک نہ لینا نہ دینا نہ معاملات، نہ کوئی ضرورت پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی. ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیز تو ساری پتہ چل گئی. انہوں نے جناب اپنی رپورٹ دے دی کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے. بڑا سیخپا ہوئے اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. وہاں سے ایک کلیش سٹارٹ ہوا. بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ وہ 2.25 ارب ٹن لوہا تھا اور کوئلے کے ذخائر تھے. وہ سجن جندال اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی سے طے ہوا تھا کہ وہ یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کے ذریعے سے پشاور کے ذریعے سے موٹر وے سے ہوتے ہوئے لاہور اور واگا بارڈر سے جناب انڈیا جائے گا. اور انڈیا کی 45 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں. اس فیکٹریوں کے اندر یہی لوہا 60 گریڈ کا 60 گریڈ کا وہ استعمال ہوگا. اور میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا انڈیا نے یہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرنا ہے یا کرنا تھا؟ انڈیا نے برطانیہ کے خلاف، فرانس کے خلاف، امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا. پاکستان کے اداروں نے اس کی یہ آخری دور کی یہ جو پہلا بہت بڑا ملک دشمنی کے اوپر مبنی اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے وطن سے اور اپنی سرزمین سے اور اپنی دھرتی ماں سے بے وفائی کرنے کی جو پہلی اس کی پلاننگ تھی، اس کے رستے میں ہرڈل بنے اور یہ منصوبہ ناکام کیا. اور جندال کے لیے اور انڈیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ رشیا کے ذریعے سے جناب وہ لوہا اور وہ کوئلہ لے کر آئیں. اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ میں نے 20 اور سینکڑوں وجوہات جو دوسرے دور کے اندر، اس میں سے یہ پہلا ایک میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے. آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انڈین چینلز، آج سارے پاکستان کے اندر ایک میڈیا کے اندر خبر چل رہی تھی کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ نے ایک پورا انالیسس پیش کیا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے یا پچھلے ایک ہفتے یا اسپیشلی 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے 5th جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے، انہانس کرتے ہوئے سی پیک کے خلاف، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، انڈین فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف کس کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے، جو پہلے نہیں تھا. اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم 20 ستمبر سے بنی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو آئی جی سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر اوان کا ایشو ہے، یہ روزانہ کا جو ڈرامہ، صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے، 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے، 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے، اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. صبح 9 بجے آتے ہیں کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب کیسز کے اندر، وہاں پیشی پہ آتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 چیزوں کے ارد گرد. پہلا ان کا تماشا ہے، دوسری ان کی آشا ہے، اور تیسرے ان کی بھاشا ہے. تماشا ان کا کرپشن کا ہے، تماشا ان کا منی لانڈرنگ کا ہے، تماشا ان کا کک بیکس کا ہے، تماشا ان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کا ہے، تماشا ان کا جعلی اکاؤنٹس کا ہے، تماشا ان کا منظور پاپڑ والے کا ہے، تماشا ان کا کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کا ہے. یہ ہے پہلا تماشا. دوسرا ان کی آشا ہے. ان کی آشا ہے این آر او، ان کی آشا ہے نیب کے ریفرنس اور کیسز سے ریلیف حاصل کرنا. ان کی آشا اور خواہش ہے کہ ہمیں بالکل کلین چٹ دے کے ہمیں صاف ستھرا سادھو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا ولی، غوث کتب کلندر قرار دے دیا جائے. اور بیگم صفدر اوان کی آشا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور جناب لندن میں بھجوا دیا جائے. دوسری آشا ہو گئی، پہلا تماشا، دوسری آشا، اور تیسرا ان کی بھاشا ہے. بھاشا یہ روزانہ آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی حکمرانی، اداروں کی رسپانسبلٹیز، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ بھاشا صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات تک جناب ٹاک شوز کے اندر آپ ان کی بھاشا سنتے ہیں. تو بات سمپل سی ہے، تماشا کرپشن کا، آشا این آر او کی، اور بھاشا جناب جمہوریت، 18ویں ترمیم اور اداروں کی اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر رہنے کی جناب تلقین. ان 3 چیزوں کے ارد گرد یہ مکس چار پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن گھوم رہی ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، نہ انڈین چینلز کی، نہ انڈین میڈیا کی، نہ انڈین را کی. بہت شکریہ. کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں. انہوں نے کورٹ کمانڈر سے رپورٹ لی اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 5 لوگ شامل کرتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے ہی ان کے وزراء ہیں جو پارٹی کے، ان کو شامل کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک طرف آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ کون سچا ہوگا اور کون جھوٹا ہوگا؟ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ 18ویں ترمیم کی غزل سن کے پچھلے 10 سالوں میں کان پک گئے ہیں. یہ صبح سے لے کے رات تک بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے با اختیار ہیں اور صوبوں کے پاس انتظامیہ، پولیس، تمام کے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. اب جب اسی اختیار کے تحت پولیس نے ایکشن لیا ہے تو اب یہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور ڈبل گیم کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ بلاول زرداری اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ انہوں نے سب کچھ کیا، پری پلانڈ کیا، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا. ورنہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا کہ جو ابھی تک ویڈیو فوٹیجز آئی ہیں، رینجرز کا کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. پولیس تھی، پولیس کی گاڑی تھی اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا تھا. جی جناب. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو بامیان والی ہم نے سٹوری سنائی ہے، یہ بامیان والی سٹوری 1 ارب 80 کروڑ ٹن جو لوہا ہے، یہ پاکستان کے کسی بھی حساس ادارے میں پاکستان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، گزشتہ 6 سال میں یہ رپورٹ ابھی تک کہیں سے نہیں آئی، پہلی مرتبہ آپ سے آ رہی ہے. آپ کا سورس کیا ہے اس بارے میں؟ شریف احمدی ہے، سجن جندال ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے ہیں، کیا سورس ہے؟ کیونکہ یہ 1 ارب 80 کروڑ کی. اور دوسرے اس میں ساتھ ہی کومنٹ کیجیے گا کہ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر پنجاب میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے.
کہ کوئی اتنے زوردار طریقے سے جواب نہیں دے رہا، تو کیوں آپ کے باقی کے وزراء کو کیا شاید کس بات میں شائنیس فیل کرتے ہیں جواب دینے میں؟ اچھا، میں آپ کے سامنے نا ابھی ساری پاکستانی عوام کے سامنے ایک ویڈیو جناب آصف علی زرداری صاحب کی وہ میں سنواتا ہوں. اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے کیا ویوز تھے آج سے 4 سال پہلے، اور ان 4 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہی نواز شریف صاحب ہیں جو گریٹر پنجاب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جناب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنیے گا. اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں، پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. آواز آ رہی ہے؟ تو ہر چیز پاکستانی میں عوام ان سنیں. کا تو مال بکتا ہے بھائی، یہ تو سوداگران ہے. زرداری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق. ایگزیکٹ الحاق، ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر. یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ یہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف. تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. آپ اگر فورن منسٹر نہیں رکھتے، آپ کچھ 3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فورن منسٹر رکھیں، آپ کسی کو ہائر نہیں کرتے ٹو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ ان واشنگٹن. آپ کو پتا ہے واشنگٹن کی لابی جو ہے اسمال لابی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ آپ کسی اور کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا. آپ بائی ڈیفالٹ اگر ایڈوانٹیج دے رہے ہیں تو ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے؟ انڈیا کو جا رہا ہے نا. تو یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا ہے. نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو اللہ نہ کرے، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. ان کی کیا بساط کی ہے ہمیں کچھ کر سکے پاکستان کو، اور اللہ نہ کرے، اللہ کی ذات بھی ہے. مگر ان کی سوچ صرف اگر ان سے کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے کوئی خلاف ہے تو پھر یہ ایکسٹریمنٹس پہ جانے کے لیے تیار ہے. سن لیا جی پوری پاکستانی قوم نے. ایک منٹ پوری پاکستانی قوم نے سن لیا. بلاول زرداری صاحب یہ آپ کے ابا جی ہیں. آج سے 4 سال پہلے ارشد شریف صاحب بڑے سینئر، بڑے ایکٹیو، بڑے ویجیلنٹ جناب جرنلسٹ ہیں، ان کو انٹرویو 1 to 1 دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے اور یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے، اور یہ گریٹر پنجاب بنانے کے لیے ساری سٹرگل کر رہا ہے. اسی کی ایک میں نے صرف آپ کو جھلک دکھائی ہے، ایک جھلک صرف بامیان صوبے کی. یہ 7500 چیزیں اس طرح کی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی بھی آپ کا جو والیوم 10 ہے نا، جو پاناما کیس کا پڑا ہوا ہے، وہ بھی کھل جائے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. تو بلاول زرداری صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے والد کی لاج رکھ لو، بیچارہ بیمار ہے اس وقت، زندگی کے جناب بڑے امپورٹنٹ لمحات میں ہے. اس کی کئی ہوئی بات کا پیرا دو. اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی سے بچنے کے لیے جن کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے، جن کو گریٹر پنجاب بنانے کا تم کہتے تھے کہ الزام نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، تو اس کے متعلق کم از کم یہ چیز نہ کرو. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح اپنی بات کی موجودہ حالات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کا واقعہ خود کروایا ہے، آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا، تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے ان کی اور فوج کے درمیان کوئی اگر خلیج پیدا کرنے کی کوشش اگر کی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی فوج اور عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ایک پیج پر ہے؟ اچھا، میں ایک پولیٹیشین ہوں، ساری زندگی سیاست میں گزری ہے. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں، فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان کی فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے.
اگر نہ ہوتی تو ہم 4 حلقوں کا لے کے نکلے تھے. 1.5 سال ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کی, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جب ہم دھرنا دینے نکلے, چاروں کے چاروں حلقوں پہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا. ثابت ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے, چاروں پہ ری الیکشن ہوا, ٹھیک ہے جی. ہمارا سٹینس ثابت ہوا, حق سچ کے اوپر مبنی سٹینس کے اوپر ہم 126 دن بیٹھے رہے, لیکن ہم حکومت نہیں ہلا سکے. حکومت نہیں گئی. کیوں؟ کہ پاک فوج اس حکومت کے ساتھ تھی, کیونکہ یہ اس وقت جیسی تیسی بھی تھی, اس وقت ایک لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے کاغذوں کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. تو حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہے پاک فوج جناب والا. اور اگر آج پاک فوج جو ہے اور فوجی ادارے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ وفاقی حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بات آپ نے ذیشان بخش صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں یہ بہت بڑی سازش تھی, یہ بہت بڑی سازش تھی. فالس فلیگ آپریشن تھا, جیسے وہ انڈیا کراتا ہے نا, پٹھان کوٹ, اوڑی, پلوامہ, ٹھیک ہے جی. دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے بھی جناب ایک ہوا تھا, جاپان اور امریکہ کے درمیان بھی. بالکل یہ وہ آپریشن ہے جس کے تحت پری پلانڈ کوشش کی گئی ہے اداروں کو ملائن اور ریگریٹ کرنے کی, اور حکومت اور اداروں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے کی. حالانکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی 18ویں ترمیم کے بعد بھی انتظامیہ اور پولیس 100% صوبوں کے تابع ہے, اور جو موجودہ آئی جی سندھ ہے وہ تو ہے ہی آل زرداری کے غلام اور آل زرداری کے گھر کا جناب باندھی. جی فاروقی صاحب, دیکھیں ابھی یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن جو سندھ کی حکومت کی ہے وہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, گھنگلوں سے مٹی جھاڑنے کی ایک ناکام کوشش ہے. وہی وزیر بٹھا دیے ہیں جو سارا دن جناب وہ طوطا کہانی جناب وہ آل زرداری کی جناب سناتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں, ان کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی تمنا کے برخلاف. لیکن اب جو آئے گی, کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا نا اداروں کو, تو ادارے کی طرف سے جو ساری انویسٹیگیشن آئے گی تو پتہ چل جائے گا, اور اس کے مطابق پھر جو فیصلہ ہوگا. جی بٹ صاحب, ایک تو دوست نے سوال کیا کہ آپ نے بامیان والا الزام لگایا, وہ رپورٹ کس کی, اس کا براہ کرم بتائیں. اچھا میں بتاتا ہوں. ہاں, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جو آشا ہے باہر جانے کی, اس آشا کو کیا آپ پورا کر رہی ہیں حکومت؟ میں نے یہ پہلی دفعہ بات نہیں کی یہ بامیان صوبے والی. میں منسٹر اور ایم پی اے بننے سے پہلے بھی ٹاک شوز کے اندر یہ بات کرتا رہا ہوں. دنیا نیوز کے بڑے ویجیلنٹ جناب آرٹیکل رائٹر ہیں منیر بلوچ صاحب, انہوں نے کل یہ آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لکھ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کئی کالمسٹ جو ہے یہ بات لکھ چکے ہیں. یہ کوئی 100% نئی بات نہیں ہے, لیکن چیزیں تذکیر کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے کی یہ ساری چیزیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور میں تو 20 دفعہ یہ ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا 2015 16 17 کے اندر جو ہے نا یہ بیان کر چکا ہوں. لیکن آج میں نے اس وجہ سے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آئے کہ یہ بہت بڑے جو ڈرامے باز چاچے مامے جمہوریت کے بنے بیٹھے ہیں, ان کا اصل چہرہ اور اصل پلان کیا ہے, یہ بغض کیوں رکھتے ہیں. اور ایک سوال آخری میں پوچھ کے اٹھوں گا, ایک منٹ, ایک سوال پوچھوں گا بیگم صفدر روان صاحبہ سے اور 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار سے. جناب والا آپ جمہوریت کی اتنی مالا چمتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر کتنے کلو جمہوریت موجود ہے, بس کتنے کلو جمہوریت آپ کی اپنی پارٹیوں میں ہے. جی میاں صاحب, پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کا خاص طور پہ فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ بات کرتے ہیں, ادھر سے جواب آتا ہے, اس میں بدنام تو فوج ہو رہی ہے. تو اس بیانیے کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی یا کوئی آپ کیا اسٹیپ لے رہے ہیں کہ کم از کم وہ جو 5th جنریشن وار کا تو حصہ نہ بنے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو جب یہ سازش کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب وہ سابق وزیر اعظم جو اربوں ڈالر کی لوٹ مار ایل این جی کی ہوئی ہے, اپنا کیس چل رہا ہے, وہ آ کے ہر روز پریس کانفرنس آتے نیب کی پیشی میں ہے, بنتے آ کے سادھو ہیں, آتے کرپشن اور بدزیادتی کے کیسز میں ہیں, بنتے آ کے اللہ کے ولی ہیں, آتے جو ہے وہ اقربا پروری اور لوٹ مار کے کیسز میں ہیں.
اور جناب وہاں پہ عدالت سے جا کے خود ہی وکیل صفائی، خود ہی وکیل پروسیکیوشن، خود ہی گواہ، خود ہی گواہی دے دلا کے سارا کچھ کر کے اینڈ میں اعلان کر کے جاتے ہیں پائی جی اسی بڑے سادھو نمازی پرہیزگار اللہ دے ولی ہیں، اسی بے قصور، تو جناب السلام علیکم اپنی عدالت سے جائی چلے گئے جناب. تو جناب اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے اور آ کے بتانا پڑتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. بہت شکریہ.